مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے ابھی بہت اچھے اور نرالے انداز میں نعت شریف اور منقبت کے کچھ اشعار شاعر اسلام حسان شاہ نواز حسان صاحب سے آپ نے سماعت کیے۔ ان سے پہلے شاعر اسلام مداح خیر الانام مبارک حسین مبارک سے آپ نے بہت اچھا کلام سماعت کیا۔ میرے بعد میری برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہندوستان میں جو نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، شاعر اسلام مداح خیر الانام محمد علی فیضی صاحب۔ تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، تھوڑی باتیں آپ سے کرنی ہیں، اللہ و رسول کی باتیں بھی ہوں گی، کچھ نصیحت کی باتیں ہوں گی، دین اور اسلام اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو سننے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، یہاں اس طرف سے لے کر کے یہاں ناظم صاحب تک بہت سارے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ یہاں جلوہ گر ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں تو سب سے اچھے یہی ہیں۔ ایسا ہرگز میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، ایسا ہرگز پیارو نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جو پیچھے بیٹھے ہوں اور ان کی طرف لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوں، مگر وہ باصلاحیت جید اور عمدہ عالم ربانی۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو پیارو، کوئی پتہ نہیں۔ اور حضرت علامہ و مولانا نصاب احمد مصباحی، ان کی محبت بھری دعوت پر میں حاضر ہوا۔ اب میں ان لوگوں کا تعارف اگر کراؤں تو مجھے سب کے نام بھی یاد نہیں ہے، اور اگر لکھوا لیتا میں نام سب کے تو کم سے کم 10 منٹ لگتے، مگر نام بھلے یاد نہیں ہے مگر مجھے اپنے نبی کا فرمان ضرور یاد ہے۔ پیارو ایک بات بتائیں، اگر ناظم صاحب کسی کی تعریف کریں تو ناظم صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور آج کے دور میں تو ویسے ہی کھودو پہاڑ تو نکلی چوئیا، اور پھر ہم لوگ مولانا لوگ یا شاعر لوگ اگر ان کے ڈھیر سارے آداب و القاب نہ ہوں تو ہمیں غصہ سا آنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہماری توہین کر رہا۔ تو اگر ناظم صاحب کسی کی تعریف کریں تو ناظم صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی پیر صاحب کسی کی تعریف کریں تو پیر صاحب کی بھی بات غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی اگر جس کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم
احب الی من عبادت سنت مع صیامها و قیامها. یہ کسی مولانا کی بات نہیں، میری بات نہیں، درادر کی بات نہیں. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا. آقا فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنت، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند. یہاں پر میں روک کر کے بات کہوں گا. عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، عالم دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ عالم جو عالم ربانی یعنی عالم با عمل. ایک کون سا عالم؟ عالم با عمل. اور دوسرا عالم بے عمل نہیں بلکہ بد عمل. بے عمل وہ ہوتا ہے جو اچھے کام نہ کرے، اچھے عمل نہ کرے. بد عمل وہ ہوتا ہے جو برے کام کرے. عالم ہے داڑھی کٹا رہا ہے، عالم ہے نمازیں چھوڑ رہا، عالم ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکرا، عالم ہے لوگوں میں جھگڑے پھیلا رہا ہے، عالم ہے ادھر ادھر کر کے جھگڑے کرا رہا، غیبت کر رہا ہے. اگر ایسا عالم ہے تو نبی فرماتے ہیں بت پرستوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر ایسا عالم ہے تو. اور اگر عالم ربانی ہے تو نبی فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ هم علماء امتی. اگر جو عالم بعمل ہے اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ. آپ سمجھ رہے ہو مجھے حضرت لوگوں نے ان لوگوں نے کرسی میں بٹھا دیا، سمجھ رہے ہوں گے چمکتے دھمکتے کپڑے پہنے، شاید یہی سب سے اچھے ہیں، مگر کوئی پتہ نہیں پیارو، کوئی پتہ نہیں کس کی ادا اللہ اور رسول اللہ کو پسند. ہر جنگل کو خالی مت جانا، پتہ نہیں کہاں شیر سویا ہو. ہر جنگل کو خالی مت جانو. اب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی، پہلے اس سے پہلے تمہیداً ایک حدیث اور پڑھ دوں. حضرت نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک. سمجھ رہے؟ اب جو 40 سال کے ہیں ان کے لیے تو کوئی مدرسہ ہے ہی نہیں، جو 50 سال کے ان کے لیے بھی نہیں، جو 60 اور 55 سال کے ان کے لیے بھی نہیں. تو پھر یہ علم کہاں سیکھیں گے؟ کہاں علم کی پیاس بجھائیں گے؟ 40 سال کے ہو گئے، نمازیں پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. بس کسی مولانا نے، مجھ جیسے مولانا نے یا کسی شاعر نے کہہ دیا کہ کتنے جنتی ہاتھ اٹھاؤ، تو 10-12 ہاتھ اٹھائے بیٹھے صاحب، اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. پہلے میں اپنے آپ کو کہوں گا، بعد میں دوسروں کو. لیکن ذرا سنو، سوچو کون سا ایسا مدرسہ جہاں پر علم حاصل کرو گے؟ میں بتاؤں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، جلسے خالی مزہ لینے کے لیے نہیں، ان کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو، مدرسہ بنا لیا کرو. اب یہی سے سبق شروع،
اگر میں ٹوکا ٹاکی کروں، یہ ٹوکا ٹاکی کرے، وہ ٹوکا ٹاکی، پہلے لوگوں کے پاس نفس اتنا مار لیا کرتے تھے، اگر کسی کا بچہ کوئی کام غلط کر رہا، کوئی نمازی آ کے منہ پہ تماچا مارتا تھا تو گھر والے یہ کہتے تھے ایک اور مارو تاکہ یہ سدھر جائے۔ اب اگر شراب بھی پی رہا ہے اور کوئی حاجی یا نمازی آ کر کے کہہ دے ارے شراب پینا آ رہا میں کیوں پی رہا، چلا ہٹو، ایک تھپڑ مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرا بیٹا ہے کچھ بھی کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، تو کون ہوتا ہے؟ بولا ہے کہ نہیں؟ ورنہ ایسا معاملہ تو اب سبق دینا شروع کروں گا بھیا، معذرت کے ساتھ بات آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ اب جیسے منبر یہی پہ دیکھ لو، وہ بھائی ہیں جو شاہ نواز حسان صاحب بڑا پیارا پڑھ رہے، اچھا پڑھ رہے، 4-5 لڑکے اکٹھے ہوئے اور اوپر چڑھ کے آئے یہاں پہ منبر شریف پہ اور اوپر سے نوٹ برسانا شروع کر دی۔ منبر شریف پر چڑھ کے آئے، نیچے سے نہیں دیے جا سکتے تھے کیا؟ اگر نیچے سے دیے جاتے تو ویڈیو میں فوٹو کیسے چھپتا؟ یہاں پہ تصویر کہاں سے آتی؟ اس لیے علماء نے منع کیا تھا، مگر کچھ چیزوں کے لیے اگر ہلکا ہاتھ رکھ دیا تو اب تو سبھی لوگ چل پڑے اسی پر۔ لیکن سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہیں سے سبق دینا، لینا بھی سنت ہے، نعت شریف پر لینا بھی سنت ہے اور دینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ بھی سنت رکھو۔ طریقہ بھی کیا رکھو؟ سنت رکھو۔ اب ذرا سنو، میں بتانا چاہتا ہوں، سنو، میرے نبی صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ بولو 2 حدیثیں، علماء بیٹھے ترمذی اٹھائیں گے، حدیث مل جائے گی، میرے نبی 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70، اور ایک حدیث میں 100 کا ذکر ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، توبہ کا مطلب کیا؟ توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا۔ الگ الگ زبان میں، انگلش میں کسی نے گردن پہ پاؤں رکھ دیا، ٹھوکر مار دی تو سوری نکل گیا الگ۔ لیکن معافی مانگنا، اب سوال یہ ہوتا توبہ کون کرتا ہے؟ معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے۔ معافی کون مانگے گا؟ جو غلطی کرے گا۔ اور ہمارے نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے پاک و صاف، بلکہ سارے انبیاء معصوم عن الخطا، گناہگار نہیں۔ جب ہمارے نبی گناہگار نہیں، خطا کار نہیں، اور حدیث بھی موجود ہے نبی 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نبی گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ کہنے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جب خالی ہوں، ہمارے علاقے میں ایک شاعر نے اتنے کہا ہوں، ایک لڑکا بولا سبحان اللہ، میں نے کہا بتائیے کون سا شعر پڑھا اس نے؟ ارے ذرا سوچو سمجھو۔ اللہ مجھے تمام حسد، کینہ، بغاوت سے محفوظ رکھے۔ لیکن سنو، بخدا میرا نظریہ اصلاح ہے، لیکن اب سنو، میرے نبی گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ معافی کیوں؟ اور حدیث بھی غلط نہیں، حدیث بھی ہے تو کچھ حدیثیں جواب سنو، کچھ حدیثیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں، کچھ حدیثیں نبی کی، کچھ حدیثیں امت کے سبق کے لیے ہیں، سدھار کے لیے ہیں، تعلیم کے لیے۔ اس لیے یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے تاکہ پتہ چل جائے جو نبی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک و صاف، خطا کار نہیں، گناہگار نہیں، سیاہکار نہیں، معصوم عن الخطا، وہ تو 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرے اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہگار، خطاکار، سیاہکار، ہمارا قدم قدم نافرمانیوں میں گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ جب نبی پاک و صاف ہو کر کے 70 مرتبہ توبہ کرے، اس لیے تاکہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے جو آقا 70 مرتبہ توبہ کرے تو ہمیں کتنی مرتبہ
توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत। اگر کہاں میں اقبال بھائی کہاں ہوں آپ کہاں ہوں؟ اچھا دھیان رکھیے بابو، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سمجھے؟ اب سنو، 70 مرتبہ توبہ، تاکہ آپ کی اب شام کو توبہ کر کے سوتے ہو، صبح کو اٹھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کتنے گناہ۔ اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ترجمہ سنو، سبحان اللہ۔ یہی سے بنیاد باندھ رہا ہوں، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد دونوں آزمائش ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان میں نے اللہ، فتنہ سبحان کا اللہ۔ ترجمہ آزمائش کر دیا، دونوں کیا ہیں بولو؟ اب ایک ایک مثال دوں، اجازت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ میرے نبی صحابہ کے درمیان بیان فرماتے، اے لوگو، اگر اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت رحمت ہو گئی بیٹی۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے، آقا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ نبی نے فرمایا اگر 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ جملہ میرا یاد کر کے رکھنا، جو صحیح پرورش کر دے وہ جنت کا حقدار۔ ایک صحابی اور مجمع سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے، آقا پیارے آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی مسکرا کے بولے، معلوم ہے مگر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ صحابی بھی کہنے لگے، آقا جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو، جس کی 2 نہ ہو، اگر جس کے پاس 1 بیٹی ہو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر جس کی 1 بیٹی ہو اور صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت، کس کی وجہ سے بولو؟ بولو کس کی وجہ سے؟ بیٹیوں کی وجہ سے۔ اب یہ بات یہی رکھیو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ دوسری حدیث سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی اس حدیث میں فرما رہا ہے 3 لوگ میری امت میں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا دیوس۔ اب دیوس کو مجھے کھولنا، سوچ رہے ہوگا یار دیوس کہاں رہتا ہے؟ ہمارے یہاں رہتا ہے یا گریڈی میں رہتا ہے یا دیوگھر رہتا ہے، اور مجھے ادھر ابھی نام یاد نہیں ہوئے سب، سمجھے کہاں رہتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوگے، لیکن سنو، نبی نے فرمایا تھا ادھر کہ جس کی 3 بیٹیاں صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار، 2 بیٹیاں صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار، 1 بیٹی ہو صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار۔ اب نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی سن لو، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی جنت سے روک دے تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر نبی جنت سے روک دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے نہیں لے جا سکتے، اس کے زکوٰۃ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا کوئی عمل نہیں۔ اگر نبی ناراض تو خدا بھی ناراض، نبی ناراض خدا ناراض، اس کی دنیا بیکار، اس کی آخرت بیکار۔ کان کھول کے سن لو، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ لوگوں گریبان میں جھانکو، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کا مظاہرہ کرا رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ
باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فلموں جیسے کپڑے پہن رہی ہے، اگر کھا رہی ہے تو کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا ڈھنگ فلموں جیسا ہے۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے، جس کی بیٹیاں بغیر پردے کے گھوم رہی ہے، جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، جس کی بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہے، یہ ماں باپ دھیان نہیں دیتا، ماں باپ راضی ہے تو یہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، جواب دیجئے جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم، فرق کتنا سمجھے؟ اگر صحیح پرورش کرو گے تو جنت کے حقدار، اور اگر صحیح پرورش نہیں کرو گے تو جنت سے رکاوٹ۔ اب ذرا اپنے اپنے گھروں پر دیکھ لو، تمہارے اگر شادی ہو بیاہ ہو، تمہارے یہاں کوئی فنکشن ہو پروگرام ہو تو کہیں اور مت جانا۔ ہر ماں باپ اپنی اپنی بیٹیوں پہ نظر مار لے، ایک بھی ڈھنگ کا دوپٹہ نہیں اوڑھے گی، اس کے چٹیے بال لہرائے ہوئے ہوں گے، فیشن کر کے ناچنے والی عورتوں کی طرح گھر سے شادی میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ کون دکھائے گا؟ کوئی مفتی صاحب آ کے ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے، کوئی پیر صاحب آ کے اڑائیں گے، اور اللہ معاف فرمائے بعض پیر تو ایسا سب سے زیادہ پٹائی قبرستان میں اسی پیر کی ہوگی۔ پاؤں پھیلا دیے، بیانی ہے ماشاءاللہ، پاؤں پھیلے پڑے ہیں اور عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، فیضان لے رہی ہیں، فیضان۔ یہ پتہ نہیں ہے اتنا مارا جائے گا اس کم بخت پیار میں پیر کو بھی اور ان مریدوں کو بھی ساتھ میں۔ یار گند مچا کے رکھ دیے۔ سید صاحب جواب نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے حالات، ایسے حالات۔ اور ایک صاحب ملے نا ہمیں حضرت، سننے کی بات ہے، انہیں پتا چلا نا کہ یہ انہیں پتا چلا نا یہ سید صاحب ہیں یا یوں ہے پیر صاحب، جیسے الٹا سیدھا سمجھا انہیں، کہنے لگا حضور ہماری بہو جو ہے نا، بہو سننے کی بات ہے، ہماری بہو نا، ہماری بہو سمجھ رہے بیٹے کی بیوی، بیٹے کی بیوی کیا بولتے ہیں؟ بہو۔ ہماری بہو جو ہے نا اتنی دیندار ہے، پیر صاحب کی اتنی خدمت کرتی ہے، رات بھر پاؤں دباتی رہتی ہے، رات بھر پاؤں۔ میں نے کہا کم بخت ڈوب کے نہیں مرا گیا، سمجھے اس کے شوہر کی خدمت کرنا جائز تھا، اور پیر سے تو پردہ ہے پردہ، کیا کہنے ہیں، جواب نہیں، پیر سے سبحان پردہ۔ اللہ۔ مگر بس عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، شادی میں اگر لڑکیاں جا رہی ہیں تو اماں ابا کہاں ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا جسم؟ قرآن کی آیت پڑھوں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ لوگ رونا روتے ہیں کہ صاحب ماحول بگڑ گیا، میلے میں دیکھیو ایسی لڑکیاں اور لڑکے، اور بعض لڑکا تو اتنا بڑا لفنگا ایسا گھومتا جیسے بورانا کتا، جیسے بورانا کتا،
زبان لپ لپائے پھر رہا، بال ہیں اس کے ٹیڑے بھیڑے، گلے میں چین، ہاتھ میں کڑا، اور بالوں میں بھی ربڑ بینڈ، اور گھوما پہ۔ اس کم بخت سے یہ پوچھو تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے، تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے، تیرے گھر میں تیری بھتیجی نہیں ہے، بھانجی نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، پھوپھی نہیں، گند مچا کے رکھ دیے بالکل، اور کوئی کچھ بولنے والا ہی نہیں۔ اور اگر جب ہے نا ایسی تقریر کرو تو لوگ کہتے ہیں یار کون سے مولانا کو بلا لیا، پھر کہتے ہیں نا جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں نا، کسی کی لڑکی موبائل پہ پکڑی جا رہی ہے، ویڈیو پکڑی، حضرت اس پہ میک پہ بولنے کی بات نہیں، کتنی لڑکیاں اپنا ایمان، اپنا مذہب، اپنا دین کھو بیٹھی ہیں اور غیروں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ موج مستی کر رہی ہیں۔ اگر میں بتاؤں نا تو انگلی دانت نیچے داب جاؤ گے، بس اتنا ہی اشارہ سمجھ لو، اتنا ہی اشارہ سمجھو۔ لیکن کہا میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ چاہتے ہو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو نا، میں بھی چاہتا ہوں آپ کی دعائیں قبول۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ مزار شریف پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے، مگر کان کھول کے سن لیو، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ مگر ایمانداری یہ ہے کہ تم تو چلے گئے مکہ کاٹنے اور وہ اگربتی لیے مزار پہ گھوم رہی ہے، جو گھر میں وہ مزار پہ گھوم رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اپنے کارنامے دیکھے، اپنے حالات دیکھے۔ اللہ اللہ پیارو ذرا اپنی طرف توجہ کرو، غور کرو، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے تم سے کہا تھا دعا قبول کرانا چاہتے ہو، ساری بارگاہوں میں جاتے ہو، غریب نواز میں جاتے ہو، جانا چاہیے اور قبول بھی ہوتی ہے، مگر ایک جگہ کا پتہ اور ایڈریس میں بتا دوں، جاؤ گے ایسی جگہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، دعویٰ کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، دلیل بھی ایسی دوں گا نا تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ ایڈریس لکھاؤں، ناظم صاحب نے میرا نام بولا تھا مراد آباد، حضرت مراد آباد کی برابر میں رامپور ہے، جی جی جی، رامپور میں بالکل 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رامپور ضلع میں میرا گاؤں ہے دھاؤنی بزرگ، میں وہاں پیدا ہوا ہوں۔ رامپور میں بھی چھوٹا سا جھوپڑا بنا لیا، پڑھا تھا جسپور اتراکھنڈ نینی تال میں تھا، اب پروگراموں کی وجہ سے نہیں، وقت نہیں ملتا، سمجھے؟ یہ میرا چھوٹا سا رامپور کا ہوں۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ دعائیں قبول ہوتی ہے تو وہ بارگاہ میں بتاؤں، سوچ رہے ہو کہ حضرت ادھر سے آئے، بڑی دور سے آئے، مولانا نصاب صاحب نے، مفتی نصاب صاحب نے بلایا، مصباحی صاحب نے بلایا، تو ادھر ہی کہیں بارگاہ ہوگی، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کیسے جائیں گے۔ مگر میں بتاؤں پیارو، اگر جانا چاہ رہے ہو تو تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، پہنچ جاؤ گے، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، اور 100 کے 100% دعا قبول ہوگی۔ سنو وہ بارگاہ کون سی ہے، لکھنے والوں لکھ لینا، نوٹ کرنے والوں کر لینا، ایڈریس بھول مت جانا۔ وہ بارگاہ کا پتہ سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لو گے، ابا کا باپ کا قدم پکڑ کے، دامن پکڑ کے ان سے دعا کے لیے کہو گے۔ خدا کی قسم، ماں باپ اگر لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے لیے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا نہیں کہتے، کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے، کوئی پیر صاحب نہیں کہتے، یہ نبیوں کے امام کہتے ہیں، احمد مختار کہتے ہیں، سرکار دو عالم کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی کی ان امتی ہی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ
کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ہم آئے تو ہمارے ہاتھ چوم رہے لوگ، اور بھی جگہ جاتے ہیں چومتے، بعض تو ناک لگا دیتا ہے، کوئی اور پیر صاحب ہے ان کے ہاتھ چوم رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اماں حضرت پاؤں دبا دے، حضرت پاؤں دبا دے، تھک گئے ہوں گے، مگر ابا رات بھر پاؤں پٹ پٹا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اولاد آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنی ماں کے اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں دبا دے، کوئی ایسا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، میرا یہ جملہ یاد رکھو، علماء کی ذمہ داری میں بول رہا ہوں، غلط بولوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ 1000 پیر، 1000 مولانا، 1000 مفتی، وہ بھی اچھوں کی بات کر رہا ہوں، میں غنڈوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن اچھے 1000 وہ 3000 علماء، مفتی یعنی کرام اور پیران اعظم یہاں لائن سے کھڑے، کتنے بولو؟ 3000، اور تمہاری ماں تمہارے باپ یہاں پر کھڑے، توجہ رکھنا میری بات، یہاں پر کھڑے، اس لائن میں 3000 اچھے لوگ، اور ادھر تمہاری ماں اور تمہارے باپ کھڑے ہیں، اور تمہاری ماں اور تمہارے باپ تم سے ناراض ہو، تم ان کا کہنا نہیں مانتے ہو، وہ تم سے ناراض ہو، تو صبح سے لے کر کے شام تک یہ سارے پیر، سارے مفتی، سارے مولوی صبح سے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قبول نہیں۔ غلط بولوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، مگر حق بات کہہ کر کے جاؤں گا۔ بہت اچھا پیغام۔ تمہاری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چچا بھی ہے، تاؤ بھی ہے، خالو بھی ہے، ماموں بھی ہے، پھوپا بھی ہے، سارے لوگ رشتہ دار ہوتے، پوچھو بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا حق زیادہ، بیوی کا حق زیادہ؟ مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کس سے پوچھو گے؟ مولوی صاحب سے مت پوچھو، مفتی صاحب سے، اسلام سے پوچھو، اسلام سے۔ کون سا اسلام؟ تمہارے گاؤں میں جو رہتا ہو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیے، تو بتا، نہیں، مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا۔ مردوں پر جتنے تم ہو، آج گریبان میں جھانک کے دیکھنا، یار ہم نے نعرے تو بہت لگا لیے، سب کچھ کر لیا، مگر جو اصلی چیز تھی اسے چھوڑے بیٹھے۔ مردوں پر سب سے زیادہ اس کے بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، خالو سے زیادہ، ماموں سے زیادہ، جتنے رشتہ دار ہیں مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور اس کے باپ کا، اس کی ماں اور اس کے باپ کا۔ اب دیکھو گریبان میں جھانک کے حق ادا کر رہے ہو یا نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری۔ عورتیں بیٹھی ہیں میری بہنیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی بیٹا بیٹی چچا تاؤ خالو ماموں شوہر ماں باپ سب ہے۔ اسلام سے پوچھو عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا؟ سنو، یہ بہنیں بھی سن لے، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ خالو ماموں پھوپا پھوپھی ماں باپ سب سے زیادہ عورتوں پر ان کے شوہر کا۔ کس کا بولو؟ شوہر کا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کتابیں پڑھیں گے مصباح صاحب اور علماء کرام، کتابوں سے جو
کریم نکالیں گے بات نکل کے یہی آئے گی کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. بالکل بالکل حق ہے. جائز نہیں. مگر آج میری بہن، معاف کرنا آپ کہو گے کیسے بولنا، کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر موبائل میں اب بھی پاسورڈ پڑے ہوئے ہیں. کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر موبائلوں پہ ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے، ایس ایم ایس پکڑا جا رہا ہے، کال نہیں پکڑا جا رہا ہے. شوہر اس پہ شک کرنے لگا اس کی حرکتوں کی بنا پر. یہ کیوں ہو رہا؟ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. اللہ نے اللہ اگر کسی کو حکم دیتا نا اپنے علاوہ سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر اللہ حکم دیتا تو. اب سنو، مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا، اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا. میں نے آیت پڑھی تھی نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش. اب مال پہ تھوڑا سا جاؤ. شادی ہوتی ہے، شادی یہاں کا مجھے پتہ نہیں حضرت، بعض شادیوں میں بینڈ باجے بھی آتے ہیں، یہاں تو نہیں آتے، ابھی نہیں. الحمدللہ علماء کا یہاں پہ مجھے کام لگتا ہے، اگر نہیں ہے تو آتش بازی. اور وہ ویڈیو کاندھے پہ جو رکھ کے چلاتے ہیں 4-4 5-5 ہزار روپے کی، یا مجھے قیمت معلوم نہیں، فوٹو جو کھینچتی پر رہی ویڈیو بناتے ہیں. وہ ایک شادی میں ایک لڑکی 5-5 جوڑی کپڑے بناتی ہے، منگنی میں الگ پہنے گی، نکاح کے ٹائم الگ پہنے گی، اور جانے کس کے ٹائم بدلے گی. یہ سارا خرچہ. اور باس اللہ نے جس کو بیٹے دیے وہ اتنا اتراتے معلوم ہے، بھکاری بنے پڑے. بھکاری 3-2 لاکھ روپے منگنی لے رہے ہیں. منگنی 2 لاکھ روپے پہلے مانگتے ہیں. ادھر ہوتا ہی 2 لاکھ روپے. 4 پہیوں کی چاہیے، 2 پہیوں کی. اس سے پوچھو جس کے گھر میں جس کی بیٹی 30 سال کی بیٹی ہے، 35 سال کی بیٹی ہے، اس ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند. اور تمہیں اللہ نے بیٹا دے دیا تو تم کودے پھر رہے ہو. ہاں اگر کسی کی بیٹی ہے اور اگر وہ دیتا ہے لے لو، جائز ہے. لیکن مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جہیز کی بنا پر، غربت کی بنا پر، مانگنے کی بنا پر کسی غریب کی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا. اگر غریب کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو عرش اعظم ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو عرش اعظم ہلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا پہ بھی دکھا دیتا. راجستھان میں ایک شخص ایسا تھا جس کا اکیلا بیٹا تھا، 10 رشتے اس نے چھوڑ دیے. بولورو مانگ رہا تھا، بولورو، مگر نہیں مل پا رہی تھی. اچھی لڑکیوں کو چھوڑ دی، ہائے پڑ جاتی ہے. کہتا تھا مجھے کبھی ناشتہ اچھا نہیں ملا، کھانا اچھا نہیں ملا. بیٹے کی شادی ہوئی، اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کی منہ سے ذائقہ لے لیا. اب کھٹا کھاتا اسے پتہ نہیں چلتا، میٹھا کھاتا اسے پتہ نہیں چلتا، تیکھا کھاتا اسے پتہ نہیں چلتا، نمکین کھاتا اسے پتہ نہیں چلتا. اللہ سے ڈرو. اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اللہ نے تمہیں پاؤں دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے. تم نے نہیں دیکھے کتنے ٹکرا کر کے مر گئے، تم نے نہیں دیکھے اجمیر گئے ہاتھ پاؤں کٹے بھیک مانگ رہے. ارے اللہ نے تمہیں صحیح سلامت رکھا ہے تو کسی غریب کی غربت سے مذاق مت اڑانا، کسی کی بیٹی کا رشتہ مت چھوڑنا. نوجوان کہتے ہیں ہم ہینڈسم ہیں، نوجوان کہتے ہیں ہم خوبصورت ہیں، نوجوان کہتے ہیں ہمارے ڈولے شولے ہیں، نوجوان کہتے ہیں ہم ینگ ہیں، نوجوان کہتے ہیں ہمارا چہرہ سرخ سفید ہے، ہمیں ٹکر
टक्कर की चाहिए, इतनी मालदार, इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी, इतनी पतली, ये इसकी मांग होती है। अरे तू है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरी ऐसी जवानी पर, तू अपनी जवानी पे इतराता है, अपने आप को हीरो बताता है। अगर तुझे हीरो देखना है तो आमना के लाल को देख ले। मेरा नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा नबी सबसे ज्यादा ताकतवर है, मेरा नबी सबसे ज्यादा अच्छा है, मेरा नबी सबसे ज्यादा हैंडसम है, मेरे नबी की टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन जब शादी का मामला आया, नबी 25 साल के हैं, 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया वालों को बता दिया, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो नबी के दामन को तुम्हें पकड़ के चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर कहाँ हैं ऐसे लोग? सब लालची हो गए, हाँ सब लालची हो गए, बदल चुके, जो ये नहीं कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी पर्दे की आड़ से सब कुछ चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो नाश्ते पे लड़ाइयां क्यों थे? कुछ नहीं चाहिए तो फिर टक्कर का क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं चाहिए, दीनदार लड़की चाहिए अपनी बेट। अब पहले तो ये ढूंढो पर्दे वाली लड़की लाओगे कहां से? जिस शादी में देखो तो दुपट्टे यहाँ पड़े, यहाँ इस जगह। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जिसका दुपट्टा क्या छुप रहा, कहां से लाओगे? पहले अमल करो, अपने घर पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने अपने घर पे कंट्रोल करें। बोलो करोगे? बोलो करोगे कंट्रोल? बोलो करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। एक बात बताओ, मजमे में एक चीज से और तौबा करनी पड़ेगी आज। मजमे में एक बात बताओ, अगर किसी पे दिन में 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, किसी औरत पे या आदमी पे, किसकी लानत? अल्लाह की लानत बरस जाए, तो कितना बुरा इंसान होगा वो? बोलो कामयाब हो सकता है? आप बताओ कामयाब हो सकता है? जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए। तुमने देखा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ी? नहीं, तुमने नहीं देखा, मगर मैंने देखे। इजाजत हो तो बताऊं, तुम में से भी कम से कम 90 लोग ऐसे बैठे हैं और 95% औरतें बैठी हैं जिन पे कम से कम 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहोगे कैसे? दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, दलील दूंगा, दलील। और अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब तुम पे ही नहीं, हम मौलानाओं पे भी ये बला उतरने लगे, हम मौलाना लोगों पे भी ये बला आ गई। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बताऊं? सुनना चाह रहे हो? मेरी बात कट करो, किसी आलिम की कट करो, किसी मुफ्ती की कट करो, किसी की नहीं। किससे पूछोगे? कुरान से पूछो। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कुरान का कोई हर्फ गलत हो सकता है? अल्लाह फरमाता है, आयत उठा के देख लियो, मोबाइल का दौर है, तर्जमा देख लियो, गलत बोलूं तो पकड़ लियो मुझे, उलमा पकड़ लेंगे, क्योंकि जो बात करूंगा या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे ला करके टेकूंगा, ताकि पता चल जाए, ताकि हमें मालूम हो जाए। क्योंकि ये जलसा नहीं, अब मैंने इसको मदरसा बना दिया है, हम कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ से जाएंगे। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? अल्लाह की लानत बरसती है। अब अलहम से पढ़ो, अलिफ लाम मीम पढ़ो, पहला सिपारा पढ़ो, दूसरा तीसरा पढ़ो, चौथा पांचवा पढ़ो, छठा सातवां आठवां पढ़ो, नवा 10वां 11वां 12वां 13वां पढ़ो, 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 30वां पढ़ो, पूरा कुरान पढ़ो तो तुम्हें ये आयत मिलेगी। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह की लानत किस पे है? जो झूठ बोलता है। अब
مجھے بتاؤ صبح سے شام تک تم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو؟ ہر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، اور یہ موبائل جھوٹ کی مشین ہے۔ اس نے بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے مقرروں کو، بڑے بڑے شاعروں کو پاس کے رکھا ہے۔ حضرت کہاں پہنچے؟ اگر ہے گریڈی تو بتایا کہیں اور، اگر ہے کہیں اور تو بتا رہا کہیں اور۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم گھر سے نکلے، اگر کسی نے بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹے مٹھائی لینے جا رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق میں کتنا جھوٹ بولتے ہو؟ ہر انسان صبح سے شام تک 10 مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے، اور جب جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر لعنت سے بچنا ہے تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کرنا پڑے گا۔ نبی نے تبھی کہا تھا، اچھا پیغام، سبحان نبی نے تبھی کہا تھا دو چیزوں کی ضمانت حفاظت تم کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ اچھا چلو، تم چاہتے ہو کامیاب ہو جائے؟ بولو چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ کسی مولانا سے مت پوچھو کامیاب کہاں ملیں گے، کامیاب کیسے بنیں گے، بتا دوں فارمولا؟ بتا دوں؟ سننا نہیں چاہ رہا بتا دوں؟ لیکن ایسی جگہ سے بتاؤں گا، کسی مفتی سے مت پوچھو۔ پھر قرآن کی طرف چلو، قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، مگر قرآن پڑھتے ہی کہو، موبائل اسے چکنا کر کر کے رکھتے ہو۔ قرآن شریف گھر میں دھول چڑھ رہی ہے، پہلے 5 بچے ہوتے تھے، 3 لڑکی 2 لڑکی، سب کے قرآن شریف الگ الگ ہوتے تھے اپنے اپنے چھاپے کے، جمعے کے بعد 3 لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ اب تو 5 کے لیے ایک ہی قرآن ہے گھر میں، اور موبائل سب پہ الگ الگ ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں ڈھونڈو تلاشو ملے گا۔ کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ پڑھوں 18واں سپارہ شروع سے پڑھو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط۔ 18واں سپارہ، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن ہی کامیاب ہے۔ کون مومن؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹی کو تکتے ہیں، وہ نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ کائے میں بولو نمازوں میں۔ اور تم 8ویں دن نماز پڑھنے والے جنت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ کبھی کبھی دھکا پلیٹ مغرب میں پہنچ گئے، کبھی عشاء میں۔ 8ویں دن پڑھنے والے، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس کے پاس ایمان ہے کلمہ پڑھا تو وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو ایمان کی وجہ سے جنت میں تو جائے گا، مگر اعمال کی وجہ سے پہلے قبر میں سروس ہوگی، وہاں کٹائی پٹائی ہوگی۔ الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو بری باتوں سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، ناجائز باتوں سے بچتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو، بچو بری باتوں سے بچو۔ اذان کتنی مرتبہ سنی ہے تم نے؟ مطلب نہیں جانتے ہو، اگر مطلب سمجھ میں آ گیا تو پہچان۔ 1500 سال 1400 سال سے اعلان، ہر مسجد میں اعلان ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان ہو رہی ہے تو دکان کھولنے جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو کھیت میں جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو ٹہلنے جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو ادھر ادھر گھومنے جا رہا، مگر تمہارا مذہب یہ نہیں کہتا، تمہارا مذہب یہ کہتا اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسجد کو رخ کرنا پڑے گا۔
گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے وہ صحابہ تھے جنہوں نے تجارت کی ہے، جنہوں نے کام کاج کیا ہے، جنہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، مزدوری کی ہے۔ صدیق اکبر نے تجارت کی ہے، مگر جب اذان ہوتی تھی سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی معاملہ، تابعین کا بھی یہی معاملہ، سارے ولیوں کا یہ معاملہ۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور ہوش و حواس میں ہو، وہ نماز نہ پڑھے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، اگر جو نماز نہ پڑھے ہوش و حواس میں ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تم غریب نواز کو دیکھو، نمازیں نہیں چھوٹی، صابر پاک کو دیکھو، نمازیں نہیں چھوٹی، غوث پاک کو دیکھو، نمازیں نہیں چھوٹی، خواجہ پاک کو دیکھو، مخدوم پاک کو دیکھو، صابر پاک اور وارث پاک کو دیکھو، کسی بھی اللہ والے کو دیکھو، نماز نہیں چھوٹی۔ یہی لوگ کامیاب ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر مالداری کی بنا پر کامیاب ہوتا تو قارون کامیاب ہوتا، شداد کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، حامان کامیاب ہوتا، مگر ان کے نام مٹی میں مل گئے۔ اور بغیر دولت والا حضرت بلال نماز کو سینے سے لگا کر کے مومنوں کے سینے میں اپنا رات۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن کے پاس ڈھنگ کا کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تمہارا تو مذہب اتنا اچھا ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، اگر اس کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ٹائم بھوکے تو رہ سکتے ہو، مگر تمہاری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پیالے میں بھیگو بھیگو کر کھانے والی ذات کا نام غریب نواز ہے۔ وہ چاہتے تو اپنی بلڈنگ بناتے، قلعہ بناتے، مگر مسجد بنائی انہوں نے۔ کسی بھی ولی کے آستانے کے قریب دیکھیو، الا ماشاءاللہ اس کے آستانے کے قریب مسجد ضرور ملے گی۔ پیغام یہی ہے، عبادت اللہ کی ہوگی اور محبت اللہ والوں کی بھی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادت، نماز، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرو، اور سلام پھیرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد محبت ان سے کرتے ہوئے، سلام پیش کرتے ہوئے گزر جاؤ، تم یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بس شاعروں کو بھی تمہیں سننا، معاف کرنا، کچھ باتیں تھوڑی کڑوی کہہ دی، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، کیونکہ ٹائم بہت کھچا ہوا۔